اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ اتنی اہم صورت ہے توحید کے اوپر اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنے کے لیے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا یوں تھا کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا لالچ دیتے تھے، ایون کہ دولت کا، مال کا، عورت کا، ہر چیز کا لالچ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنا دین مت پھیلاؤ، تم ہمارا دین پھیلاؤ۔ پھر جب وہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے تو پھر انہوں نے اور ایک لالچ دیا کہ تم 1 سال اپنے بتوں کی پوجا کا، اپنے رب کی عبادت کر لیا کرو اور 1 سال جو ہے وہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ان سے اظہار کیا کہ متفق نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم یوں کرو کہ کم از کم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کم از کم ہمارے بتوں کو آ کر ہاتھ لگا دیا کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں جو بار بار تکرار کی جا رہی ہے نا، ریپیٹیشن کی جا رہی ہے، تو یہ ایمفسس ہے۔ ایمفسس کس چیز کے اوپر ہے کہ تم میرے لیے جو مرضی کر لو، تم مجھے جو مرضی کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے اور ہر وہاں کے کافر مشرک منافق سے کہ اے کافرو، میں تمہارے دین کی عبادت نہیں کروں گا، میں تمہارے ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور نہ ہی اگر تم نہیں چاہتے تو تم بھی نہ میرے خدا کی عبادت کرو، لیکن تم مجھ سے کسی صورت یہ نہیں ڈیمانڈ کرو، یا یہ تم مجھ سے نہیں یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں جو ہے وہ تمہارے خداؤں کی یا تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا۔ میرا تو مقصد یہ کہنا، میں تو آیا ہی یہ پیغام لے کر ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ، اور ہر نبی کا یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں توحید کا اور شرک سے برات کا یہاں بہت زیادہ اس صورت میں فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر جم کر رہنا ہے، اور کسی بھی دوسرے دین کی بات بالکل بھی ان کے کسی بھی دین کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، اور ان کا کوئی بھی دینی کام بھی ایون نہیں کرنا۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ بتوں کو ہاتھ لگا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں اپنے اس دین میں اپنے اس قدر دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اپنے عقیدے میں، کہیں ہمارے اعمال میں، کہیں ہماری عبادات میں کہیں کوئی شرک کا ذرہ برابر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں دی جائے گی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ جب کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے نا، تاکید ہوتی ہے، 3 4 دفعہ جو ہے وہ چیز دہرائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایمفسس کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کتنی دفعہ یہ ریپیٹ کی ہو رہی ہے بات کہ نہیں میں عبادت کروں گا تمہارے خداؤں کی، تم بے شک کرتے ہو نہ کرو، اور آخر میں کیا کہہ دیا گیا؟ لکم، ٹھیک ہے نہیں تم کرتے نہ کرو، لکم دینکم ولی دین، تو پھر ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تھا نا کہ دو پیغمبروں نے بھی کہا تھا وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہم پر مگر پہنچا دینا ظاہر باتیں، ظاہر دلیل یعنی قرآن. ہمارا کام جو ہے وہ آپ تک پہنچا دینا ہے، آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور اگر آپ لوگ ہدایت نہیں کرتے، ہدایت حاصل نہیں کرتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اپنے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑتے، اس کی تمام ذات صفات اسماء و صفات، اس کے رب ہونے کے، اس پہ الہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. میں اپنے دین سے قطعی 1 انچ یا 1 ذرہ برابر بھی ہٹوں گا نہیں. حنیفاً، حضرت ابراہیم کی بھی خصوصیت تھی نا، صفت تھی حنیفہ مسلمان، تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت تھی کہ آپ بھی پکے اور سچے مسلمان تھے، اور آپ نے ایون ان کے بتوں کو ہاتھ لگانا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برائی سمجھا. اور اسی طرح اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا. نہایت دشواریوں، نہایت مشکلوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ انشاءاللہ تمہارا دین جو ہے وہ باقی سارے لوگوں پر غالب آئے گا. اور اسی طرح سارے انبیاء جو ہیں وہ اینڈ میں تکالیف سہنے کے بعد اینڈ میں غالب ہی آتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ جب کی تو سارا تقریباً خطہ عرب جو ہے وہ سارا مسلمان ہو گیا تھا. اور یہ جو جتنے بھی جو مشرک تھے یہ بھی سارے تو ان کرہن ایمان لے آئے تھے. اب اس میں ہمارا کیا عمل ہے؟ لکم دینکم ولی دین. اب ہمارا اس موجودہ دور میں ہمارا کیا عمل ہے کہ ہمیں اپنے دین پر پکے ثابت قدم اور مستقل مزاج ہو کے رہنا ہے. ہم بہت جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ جو ہے وہ جو رہبر رہنما، ہمارے کچھ جو بڑے سیلیبریٹیز ہیں، وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے دین ہیں، جو دوسرے ادیان ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ ان کی عبادت گاہوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کی جا کے بتوں کی، مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے، خاص کر ہندو مذہب میں جا کے وہ کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم نے بہت جگہ دیکھا. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ عیسائیت میں جا کے، ان کے ساتھ جا کے، ان کے چرچز میں جا کے ان کی عبادات میں ان کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سخت گناہ کا باعث ہے، ہمیں ان سے دور رہنا ہے. دیکھیں یہ چیز جو ہے، ہم مسلمان ہو کر، اللہ کے نبی کی امت ہو کر ہم اپنے دین سے اتنا دور ہیں. لیکن ہمارا نزدیکی ملک، آپ اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں جتنے وہ اپنے مذہب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی جو ہندو توا وغیرہ کی تحریکیں ہیں، جو ان کی جو خاص کر جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ آئے ہی اسی بیس پہ ہیں کہ وہ مطلب ریڈیکلزم کی بیس پہ آئے ہیں، اور وہ ان کے اتنے ایکسٹریمزم کی بیس پہ آئے ہیں اپنے مذہب کی، کہ وہ وہاں کہنے کہ وہ سیکولر سٹیٹ ہے، لیکن وہ وہاں اپنے اس ہندوازم کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں، اور اپنے اس ہندوازم کی بیس پہ ہی وہ ووٹ لیتے ہیں، اور اپنے ہندوازم کی بیس پہ ہی وہ وہاں حکمرانی کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو پسند بھی کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو بار بار سلیکٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دیکھیں نا، ان کا مذہب ہے ہندوازم ان کا مذہب ہے، تو وہ اپنے مذہب کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر ہے. تو وائی ناٹ مسلمان؟ ہم مسلمان جو ہیں، ہم اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں بھی اپنے مذہب کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے، ہمیں بھی اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے. انشاءاللہ العظیم اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم دائم رکھے. اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب کی جو ان کی رسومات ہیں ان کی ادائیگی میں جا کے شرکت کرے، ورنہ وہ بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہ ارتکاب کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس صورت کے پس منظر میں دیکھتے ہوئے اللہ ہمیں شرک خفی اور شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، اور ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اور اپنے دین پر اس قدر عمل پیرا ہوں، اس قدر ہم عملی تبلیغ کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو بہت نیک، سچا، پکا اور قرآن پر چلنے والا مسلمان بنا، اور شرک سے دور کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.